کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران چننگی میں فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق مارکیٹ میں 35 سے زائد دکانیں تھیں۔ پرانا فرنیچر فروخت ہوتا تھا۔ آگ سے 50% پرانا فرنیچر جل کر خاکستر ہو گیا۔ KMC کے 6 اور 1122 کے 1 فائر ٹینڈر نے آگ بجھا دی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کراچی میں ابوالحسن اصفہانی روڈ پر مرغیوں کا بیوپاری قتل۔ پولیس کے مطابق 4 حملاوروں نے مقتول العیار کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی۔ مقتول مرغیوں کا سپلائر تھا، رقم وصول کرنے آیا تھا۔ مقتول کا سیکیورٹی گارڈ ساتھ تھا، فائرنگ سے محفوظ رہا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے، ملزمان نے لوٹ مار نہیں کی۔ کراچی میں جائیں تو کہاں جائیں؟ کرم تنازع پر کراچی میں دھرنے چھٹے روز میں داخل۔ شہر کی بڑی سڑکوں پر دھرنا کیمپس کی وجہ سے پورا نظام درہم بھرہم۔ کہیں کیمپ لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں تو کہیں 10-15 لوگوں سے زیادہ نہیں۔ کچھ جگہوں پر تو ٹینٹ بالکل خالی ہیں۔ بعض مقامات پر ٹینٹ لگا کر پانی کے ٹینکر کھڑے کر کے سڑک بند کر دی گئی۔ ایک فلائی اوور کے نیچے مظاہرین دریاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ پولیس افسروں نے بھی سڑک کنارے کرسیاں ڈال لیں۔ موبائل وین بھی تعینات کر دی گئی۔ کئی روز سے سڑکوں کی بندش کے باعث شہری رول گئے۔ شارع فیصل پر دھرنا ختم، قائد آباد جانے والا ٹریک کھل گیا۔ جوہر میں بھی ایک ٹریک کھول دیا گیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی، میئر مرتضی وہاب، وقار مہدی، ایڈیشنل IG جاوید عالم اوٹھو نمائش چرنگی پہنچ گئے۔ دھرنا شرکا سے مذاکرات۔ کراچی پولیس سڑکیں نہ کھلوا سکی، MWM کا دھرنے ختم کرنے سے انکار۔ پولیس چیف جاوید عالم اوٹھو نے حسن ظفر نقوی سمیت دھرنا قیادت سے ملاقات کی اور دعویٰ کیا کہ مغرب تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ افسروں کو ہدایت کر دی، دھرنا ختم نہ ہوا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن ڈیڈ لائن گزر گئی، دھرنے ختم نہیں ہوئے۔ پولیس کے ترجمان نے اپنے چیف کے بیان کی وضاحت کر دی، کہا پولیس چیف نے دھرنے ختم کرانے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ پولیس چیف کا بیان دھرنوں کے خاتمے سے منسلک کرنا غلط فہمی ہے۔ پولیس چیف نے کہا تھا دھرنے اس طرح دیے جائیں کہ ٹریفک کی روانی میں خلل نہ پڑے۔ کراچی کے شہریوں کو جینا مشکل نہ کریں، کوئی فساد نہیں چاہتے، ریاست کو ایکشن لینے میں 1 منٹ لگے گا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے MWM وزیر اعلیٰ KP کا گھیراؤ کرے، کسی کو مذہب کی آڑ میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حکومت کو سخت ایکشن لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے کہا MWM نے صوبہ خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ راجہ ناصر عباس بانی PTI کی جیل کے پھاٹک کھلوانے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان سے گزارش ہے بانی PTI سے پارا چنار پر بھی بات کر لیں۔ ضلع کرم میں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈاپور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے۔ اسلحہ جمع کرانے تک کرم کی سڑکیں نہیں کھولیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کا اعلان۔ بیرسٹر سیف نے کہا معاہدے میں اسلحہ جمع کرانا ضروری ہے۔ فریقین کے ہاتھ میں اسلحہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ ریاست امن قائم کر لے۔ پارا چنار کا مسئلہ 130 سال پرانا ہے، اس تنازع کو آپ مستقل طور پر حل کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی بااختیار ہے، فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ معاہدے پر منگل تک دستخط ہو جائیں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں مسائل کا حل طاقت نہیں مذاکرات میں ہوتا ہے۔ دھرنوں کے باعث کراچی اور دیگر جگہ پر راستے بند ہیں، لوگوں کی مشکلات کا احتجاج کیا جائے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، مذاکرات بڑے لازم ہیں۔ اس کے علاوہ راستہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور دوسرا راستہ کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ مائنس تو کبھی بھی کوئی نہیں ہو پایا ہے، وہ جو ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا ہے وہ بھی مائنس نہیں ہو سکے۔ حکومت اور PTI کے مذاکرات کا اگلا دور۔ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو طلب۔ PTI اپنے مطالبات کی فہرست پیش کرے گی۔ کمیٹی اراکین کو اجلاس کے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ حکومتی کمیٹی کے رکن خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے وقت بڑا قیمتی ہے، مذاکرات لازمی ہیں، مذاکرات کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ مائنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکا، جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے وہ بھی مائنس نہیں ہوئے۔ کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائی جائے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو، ملک اور عوام کے لیے سوچنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور میں نہیں ہوں تو ملک اور ریاست کی ضرورت ہی نہیں۔
اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے تمام اراکین 2 جنوری کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ پر امید ہے کہ مذاکراتی کمیٹیاں کم وقت میں کوئی حل نکال لیں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 2 جنوری کو بیٹھ کر دیکھیں گے تحریری مطالبات دینے ہیں نہیں۔ یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کا اندرونی معاملہ ہے کہ تحریری مطالبات پیش کرنے ہیں نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور قیدیوں کی رہائی قانوناً جائز مطالبہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جلدی اور شفاف ہو۔ جو 700 پختون پکڑا گیا، جو غریب ترین آدمی، جن میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تحریک انصاف سے بھی، جو ریڈیو والے اٹھا لیے، حکومت ان کو ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر ان کو ریلیز کریں گے تو ٹمپریچر نیچے آئے گا۔ 700 ایسے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں۔ دیکھنا ہے حکومت مذاکرات کے بعد انہیں رہا کرتی ہے نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں لوگ ووٹ دینے کی حد تک بانی کے ساتھ ہیں، سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے جن لوگوں نے عسکری تنصیبات پر حملہ کیا، شہداء کے مجسمے گرائے، ان کو سزا تو دینی ہے۔ بانی کا کہنا ہے ڈیل کر رہا ہوں، نہ بیرون ملک سے کوئی رہا کرا رہا ہے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بتایا بانی نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی ڈیل نہیں، کوئی نہیں، مقدمے ختم ہو رہے ہیں، ڈیل کیوں کروں گا؟ بانی مقدموں کا سامنا کریں گے، نظر بندی کے لیے بنی گالہ نہیں جائیں گے۔ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی انہیں کیسے مقدموں میں معاف کر دیا گیا؟ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ توشہ خانہ کیس 2 کا حال توشہ خانہ کیس 1 جیسا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی عدالت پہنچی، بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا گیا۔ گواہ نے بانی اور اہلیہ کی جانب سے وصول تحائف کی تفصیلات پیش کی۔ توشہ خانہ تحائف کے رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی اجرا کی سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر کے معیشت اور سلامتی کو ترجیح دی۔ پارٹی نے آمروں کے سامنے نعرہ حق بلند کیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، مگر عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے یوم تاسیس پر پیغام، کہا نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشوں ہوئی، سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا۔ نون لیگ آج بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مصروف عمل ہے۔ وزیراعظم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ عالمی معیار اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ ایئرپورٹ فعال ہونے سے خوشحالی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ رابطہ سڑکیں بہتر بنانے اور فل پروف سیکیورٹی انتظامات کے دائیں۔ گوادر سے مسقط کے لیے پروازوں کا آغاز 10 جنوری سے ہوگا۔ چشمہ نیوکلیئر منصوبہ پاکستان چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا ایک اور سنگ میل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ شہباز شریف کی شاندار کامیابی پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن CNNC کو مبارکباد۔ وفاقی صوبائی حکومتوں کے مشترکہ لاہ عمل سے مطلوبہ اقتصادی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا غیر ملکی سرمایہ کاری ایوارڈ کی تقریب سے خطاب، کہا غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، بہتر سرمایہ کاری پالیسیوں پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ ڈوئنگ بزنس ریفارم اسٹریٹجی سرمایہ کاری کے لیے قومی روڈ میپ کا کام کرتی ہے، چاہتے ہیں کاروبار شروع کرنے اور چلانے میں شامل طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ کراچی ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں چھتیں ٹپکنے لگیں۔ فائر فائٹنگ کی پائپ لائن پھٹنے سے بورڈنگ اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے پانی جمع ہو گیا۔ مسافروں کو مشکلات، انتظامیہ نے پانی کا رساؤ روکنے کے لیے بالٹیاں رکھ دیں۔ عملہ بالٹیوں اور وائپر سے پانی نکالنے میں مصروف۔ ملک کے بلائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی، سکردو میں وقفے سے برفباری، پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزایا میں -6، کلام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔
صوبائی وزیر بھی ہیں بیت المال کے اور سوشل ویلفیئر کے، اور ان کے گھر میں کنڈا لگا ہوا ہے بجلی کا۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر میں جا رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے، ان کے گھر کے ساتھ 1 2 3 4 5 بالکل دیوار سے دیوار سانجھی ہے، یہاں پہ بھی کنڈے موجود ہیں۔ پنجاب کے وزیر بیت المال بجلی چوری میں ملوث نکلے۔ لاہور کے نواحی گاؤں میں بجلی چوری کی بڑی واردات۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر بھی کنڈے کی بجلی کا استعمال۔ گاؤں میں کھلے عام بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ پروگرام سریام کے اینکر پرسن اقرار الحسن نے بجلی چوری کا راز فاش کیا۔ وزیر سے سوال ہوا تو بولے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تحقیقات۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث 19 ملزمان گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، شیخو پورہ سے گرفتار۔ محمد شفیق اور خضر حیات نے یونان بھجوانے کے لیے شہریوں سے فیکس 40 جبکہ ملزم عظمت علی نے یونان میں ملازمت کا جھانسا دے کر شہری سے 50 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لوٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس۔ پولیس کا کہنا ہے سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے، نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 29 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض فورسز نے تازہ بمباری میں 3 اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ الوفا اور اہلی اسپتال پر گولہ باری کی۔ کمال عدوان اسپتال پہلے ہی حملوں کی زد میں۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں شدید سردی سے دم توڑنے والے بچوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں حماس سے جھڑپوں میں متعدد صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے 21 سال کی خاتون صحافی کو شہید کر دیا۔ انتخابات کے لیے کم از کم 4 سال درکار ہیں۔ شامی عبوری حکومت کے سربراہ محمد الشرا نے بتا دیا۔ بولے پہلے نئی آئین سازی ہوگی، شہری 1 سال میں بڑے پیمانے پر ہونے والے تبدیلیاں دیکھ سکیں گے۔ شام میں خاتون کو مرکزی بینک کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ میسا صبرین اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ضلع بونا میں مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں میں 68 مرد و خواتین بھی شامل ہیں۔ اور چین میں سال نو کے استقبال کی زبردست تیاریاں۔ یونگ شہر میں شاندار آتش بازی سے فضا جگمگا اٹھی۔ آسمان سے گرتے شراروں سے ماحول سحر انگیز ہو گیا۔ ڈرون شو نے بھی خوب رنگ جمایا۔ 1 لاکھ کے قریب افراد رنگوں بھری دلفریب نظارے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔